قانون بن رہا ہے نا سر، یہ آرٹیکل 26 اس کا سورس ہے، اور آرٹیکل 26 جب اس کا سورس ہے تو آرٹیکل 26 کا A, B, C, D کیا کہتا ہے کہ ریلیجیس ڈینومینیشن کو اپنے مذہب کے افیئرز خود چلانا، موویبل اموویبل پراپرٹی کو لینا اور ایڈمنسٹر کرنا۔ جب ہندو دھرم کو، بودھ دھرم کو، سکھوں کو یہ رائٹ دیا گیا ہے تو آپ کیسے مسلمانوں سے چھین رہے ہیں؟ تو یہ آرٹیکل 26 کا گریو وائلیشن ہے۔ تو سر اب وقف با یوزر کا معاملہ دیکھیں، منسٹر صاحب نے کہا کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے، 17,000 انکروچمنٹ ہوئے ہیں، تو یہی نریندر مودی کی حکومت نے 2014 میں اس وقت کے منتری نے ایک وقف پراپرٹیز ایوکشن آف ان آتھورائزڈ آکوپینٹس بل کو انٹروڈیوس کیا۔ آپ نے وڈرا کر لیا 2024 میں اس کو۔ کیوں وڈرا کیا سر آپ نے؟ جب آپ مان رہے تھے کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے تو آپ نے بل کو وڈرا کر لیا۔ اچھا سر اب وقف با یوزر کو آپ نے نکال دیا، مانے کنڈیشن کیا لگائے کہ اگر اس میں ڈسپیوٹ ہوگا اور گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی۔ سر ڈسپیوٹ تو ہے، مثال کے طور پر محب اللہ صاحب جس مسجد کے امام ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے مسجد ہے سر، 123 پراپرٹیز میں مسجد ہے، ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔ کل کلیکٹر یا ڈسٹرکٹ آفیسر بولے گا کہ بھائی صاحب یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے، سٹیکر لگا دیا جائے گا، مسجد بند، گورنمنٹ پراپرٹی ہو گئی، ہوگی نا سر؟ اب یہ بتائیے، آپ جب سے یہاں پر پورے بی جے پی رولنگ پارٹی ہم کو گیان دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ مسجد دلی گورنمنٹ بولتی ہماری ہے، وقف دلی وقف بولتا ہماری ہے، تو سر وقف با یوزر اگر میں اپنی گورنمنٹ کے خلاف وقف بورڈ وقف با یوزر استعمال نہیں کرے گا تو کیا ہے سر؟ اچھا یہ امینڈمنٹ جب ہو جائے گا تو مجھے کہنے دیجیے سر صرف پراچین مندروں کی حفاظت ہوگی، مسجدوں کی نہیں ہوگی۔ اب سر آپ آ جائیے، اگر ڈسپیوٹ میرا اینشنٹ مونیومنٹ سے وقف کا، ایک مثال دے رہا ہوں، دلی میں 172 وقف پراپرٹیز ASI کنٹرول میں ہے، میں تو ہار ہی گیا وہ، کیونکہ میرے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ چڑھاؤ، اگر میرا گورنمنٹ سے ڈسپیوٹ چل رہا ہے میں تو کلیم ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ جج بنیں گے، آپ ہی فیصلہ کریں گے، اور جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے وہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہوگی، وہ پروویژن ڈال دیا آپ نے۔ اچھا اگر میرا ڈسپیوٹ انکروچر سے ہوگا سر، تو انکروچر میں تو آپ نے تو 107 کو ڈیلیٹ کر دیا، آپ راتوں رات قابض کو، انکروچر کو مالک بنا رہے ہیں۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے حکومت سے، ایک ممبئی میں ایک بہت بڑے دولت مند ہیں، کھوجا برادری کا یتیم خانہ تھا، انہوں نے 2004 یا 2005 میں 22 کروڑ میں خرید لیا، وہ کیس سپریم کورٹ میں کہ آپ ان کو مالک بنانا چاہتی ہیں لیمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر کے، ہم کو بتائیے، ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ اور سچر کمیٹی نے سر 2007 میں کہا کہ دلی کے 123 پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو 6,000 کروڑ کی ہے، آج ہم 2025 میں آ گئے، کیوں آپ ان پراپرٹیز کے خلاف پڑے ہوئے؟ 1976 میں اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی لیٹر لکھا، اس کو آپ دے دیجئے، مگر آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو سر اور ایک جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، مینجمنٹ empowerment efficient development، sir this bill takes any management from the hands of Muslims, disempowers the waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today sought to be destroyed. سر ابھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے فضل پوکیا کیس کا ذکر کیا، سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہوم منسٹر ذرا اچھے لوگوں کو رکھ کر انفارمیشن لے، فضل پوکیا کا آبیٹر کیا ہے؟ اٹ از آبیٹر، وہ ریشو ڈیسنڈنٹ نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے۔ اچھا سر شیڈول ٹرائب کے بارے میں کہا، کیا شیڈول ٹرائب میں مسلمان نہیں ہوتے؟ شیڈول کاسٹ میں نہیں ہوتا مسلمان، شیڈول ٹرائب میں مسلمان ہوتا، تو کیا آرٹیکل 25 میرا چلا گیا، آرٹیکل 26 چلا گیا، آرٹیکل 14 چلا گیا، 15 چلا گیا، 29 چلا گیا؟ لکشدیپ کا ایک مسلمان ایم پی ہے، کیا اس کو رائٹ نہیں ہے کیونکہ ٹرائبل ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس ایوان کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں آپ شیڈول ٹرائب کے نام پر؟ سر اور ایک چیز جو آپ کو بتا رہا ہوں سر، اب آپ جب آرٹیکل 26 سے میرا سورس ہے تو آپ سینٹرل وقف کونسل میں 22 میں سے 11 آپ نان مسلم کو بنا سکتے ہیں، ریلیجن نیوٹرل آپ نے کہہ دیا، اور آپ بنائیں گے، کیوں بنائیں گے آپ؟ اسٹیٹ وقف بورڈ میں 7 نان مسلم ہوں گے اور 4 مسلمان، کیوں ہوں گے؟
क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। आप वक्फ यूजर को आप कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लगा, क्योंकि वो आपके प्यादे हैं। अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हम, बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए, आपकी डेमोक्रेसी